حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لیے اس کی نیت کا بدلہ ہے۔ تو جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہوگی، اس کی ہجرت اپنے ہی مقصد کی وجہ ہوگی، خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک بار حارث بن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی تو گھنٹوں کی گونج کی طرح آتی ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھے اس کی باتیں یاد ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سخت سردی کے وقت وحی آتے دیکھی ہے، سخت سردی کے باوجود مبارک پیشانی پسینے سے تر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پر وحی کی شروعات سچے خوابوں سے ہوئی۔ جو خواب آپ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح اسی جیسا برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور تنہائی پسند کرنے لگے، غار حرا میں یکسوئی اور تنہائی اختیار کی، تنہائی میں مشغول ہو گئے، یعنی کچھ رات عبادت میں رہتے اور اس بیچ مکان پر نہ جاتے۔ تنہائی کی مدت کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو پھر حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لا کر دوبارہ اتنے ہی دنوں کا کھانا لے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ غار حرا میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ فرشتے نے آ کر کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے یہ سن کر مجھے دبوچا، جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر پھر دبوچا اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبایا اور کہا، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے۔ اور آپ کا پروردگار ایسا بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ فوراً آپ نے فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ لوگوں نے آپ کو چادر اڑائی۔ جب آپ کی گھبراہٹ جاتی رہتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، غریبوں اور مزدوروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے جدازاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ جاہلیت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی خط لکھنا جانتے تھے اور جتنا اللہ چاہتا تھا اتنی انجیل لکھ لیا کرتے تھے، مگر بوڑھے آدمی تھے اور اندھے ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا، اے چچرے بھائی، اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ سے پوچھا، بھتیجے کیا بات ہے؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ ورقہ نے کہا، یہی وہ ناموس جبریل فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں ان نبوت کے دنوں میں جوان ہوتا، کاش میں اس زمانے میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے عرض کیا، جی ہاں، جو تمہاری طرح دین و کتابیں وغیرہ لے کر آئے، سب کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اگر میں آپ کی نبوت کے زمانے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ہم سے ایک بار کچھ حدیث بیان فرما رہے تھے۔ بات چیت کے دوران فرمایا، میں راستے میں جا رہا تھا، اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے جو منہ اوپر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ کرسی آسمان و زمین کے بیچ میں تھی۔ مجھ پر اس کا رعب چھا گیا اور میں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد وہی زیادہ سے زیادہ اور بار بار آنے لگی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کی تکلیف برداشت کرتے اور آپ کے لبوں کے ہلانے سے یہ ظاہر ہوتی تھی۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلایا کرتے تھے ویسے ہی ہلا کر دکھاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دیجیے کہ آپ قرآن کو جلدی یاد کر لیں۔ قرآن کا جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا تو ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب قرآن کو پڑھ چکے تو آپ اس کی پیروی کیجیے۔ ہم پر اس کا واضح کرنا ضروری ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آتے تو ان کے قول کو کان لگا کر سنتے تھے، اور جبریل علیہ السلام کی واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پڑھ دیا کرتے تھے جس طرح جبریل علیہ السلام پڑھ کر جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، جبکہ جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے اور ملاقات رمضان کی ہر رات میں ہوتی تھی۔ جبریل علیہ السلام قرآن شریف کو آپ کے سامنے دہراتے تھے۔ خدا کی قسم خیر و برکت کے معاملے میں حضور چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے مجھ سے بیان کیا کہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ایک قریش جماعت کے بارے میں جو شام میں تجارت کرتی تھی ابو سفیان کے پاس پیغام بھیجا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان اور قریش کے کافروں کے بیچ مدتیں ہو گئی تھی۔ سب لوگ طلب کرنے پر ہرقل کے پاس گئے۔ ہرقل اس وقت ایلیا میں تھا۔ سب کو اندر بلایا۔ اس کے آس پاس روم کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ دربار خاص میں سب کو بلا کر ترجمان دو بھاشیوں کے ذریعے ہرقل نے پوچھا کہ تم لوگوں میں ان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں۔ ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے پاس لے آؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دو اور ان سے کہہ دو کہ میں اس ابو سفیان سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوال کرتا ہوں۔ اگر یہ غلط بیان کرے تو تم اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت مجھے غلط بیانی کے الزام کا ڈر نہ ہوتا تو میں خدا کی قسم آپ کے بارے میں جھوٹ بولتا۔ ہرقل نے سب سے پہلے پوچھا کہ تم لوگوں میں ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کا نسب اچھا ہے۔ ہرقل نے کہا کیا تم میں سے کسی نے یہ اسلام کی بات ان سے پہلے بھی کبھی کہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل بولا کہ ان کے پرکھوں میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ جواب ملا کہ کمزور لوگ۔ ہرقل نے کہا ان کی پیروی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں یا کم؟ جواب ملا زیادہ۔ ہرقل نے کہا ان کے مذہب میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ناراض ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے ان کو جھوٹا سمجھا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ ابو سفیان کا کہنا ہے کہ میں نے اس کے بعد کہا کہ ہمارے اور ان کے بیچ اب ایک طے ہوئی مدت مقرر ہے، پتہ نہیں وہ اس مدت میں کیا کرے۔ اس کے سوا اور کوئی بات ایسی نہیں ہوئی ہے جس میں شک کی گئی بات ملا سکتا۔ ہرقل نے کہا کیا تم نے ان سے کبھی مقابلہ بھی کیا ہے؟ جواب ملا جی ہاں۔ ہرقل بولا پھر اس کا نتیجہ کیا رہا؟ جواب ملا کبھی وہ بازی لے جاتے کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ جواب ملا وہ ہم سے کہتے ہیں خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور ان چیزوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے۔ وہ ہم کو نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے ترجمان سے کہا ان سے کہہ دو کہ میں نے تم میں سے ان کا نسب پوچھا تو تم نے کہا وہ ہم سے نسب والے ہیں۔ بے شک رسول اپنی قوم میں شریف ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا اس سے پہلے کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تم نے جواب دیا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہہ سکتا کہ اس شخص نے اس کی بات کو دہرایا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے پرکھوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تم نے جواب دیا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے پرکھوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں خیال کرتا کہ یہ باپ کے ملک کی طلب رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس دعوے میں پہلے کیا تم ان پر جھوٹا ہونے کی کوئی تہمت لگاتے ہو؟ تم نے کہا نہیں۔ اس لیے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر جھوٹی تہمت کیسے لگا سکتا ہے؟ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے کہا کمزور لوگ۔
رسول کی پیروی کرنے والے بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کی پیروی کرنے والے ترقی پر ہے یا کمی پر؟ تم نے بتایا ترقی پر۔ ایمان اسی طرح بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ پورا ہو جائے گا۔ میں نے تم سے معلوم کیا تھا کہ کیا ان کے مذہب میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر کوئی ان کے دین سے پھر بھی جاتا ہے یا نہیں؟ تم نے جواب دیا نہیں۔ تو واقعی ایمان ایسی ہی چیز ہے۔ ایمان خوشی جس کے دل میں جم جاتی ہے پھر نہیں نکلتی۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ تو واقعی میں سچے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ تم کو کس بات کو کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بنو۔ بتوں کی پوجا کرنے سے وہ منع کرتے ہیں، نماز، سچائی، پاکدامنی کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ تم کہتے ہو وہ سچ ہے تو وہ جلدی ہی میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے بھی مالک ہو جائے گے۔ میں یقینی طور پر جانتا تھا کہ ایک شخص پیدا ہوگا، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو بے تکلف ان سے نیاز حاصل کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مانگا جو وہاں کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے نام بھیجا گیا تھا۔ اس خط کو لے کر پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی طرف سے جو خدا کا رسول ہے، ہرقل روم کے بادشاہ کے نام۔ جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو۔ حمد کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے اور اللہ تم کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ سرکشی کرو گے تو تمہاری ریاست کا وبال تم پر ہوگا۔ اے کتاب والو، ایک بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں دونوں میں ہے، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی پرستش نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور ہم میں سے کوئی خدا کے علاوہ کسی کو پروردگار نہ بنائے۔ اب بھی اس پیام کے بعد اگر وہ سرکشی کرے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ روایت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ ابو سفیان نے بیان کیا جب ہرقل کو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا اور خط پڑھ چکا تو اس کے بعد بہت چیخ پکار ہوئی، آوازیں بلند ہونے لگی اور ہم کو نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تو ابن کبشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ہے جو کفار استعمال کرتے تھے۔ ابو کبشہ آپ کے دادا کی کنیت تھی کی شان بڑھ گئی۔ اس سے تو بنی اصغر رومیوں کے بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ یقین کرتا رہا کہ آپ ضرور غالب پائیں گے، یہاں تک کہ خدا نے مجھے اسلام میں داخل کیا۔ ابن ناطور جو ایلیا کا امیر، ہرقل کا وزیر اور شامی عیسائیوں کا پادری تھا، اس کا کہنا ہے کہ ہرقل جب سے ایلیا میں آیا ہے بدبطین ہو گیا ہے۔ ہرقل کے کچھ حکومت کے مشیروں نے ہرقل سے یہ بھی کہہ دیا تھا، ہم کو تمہاری شکل بھی دیکھنی ناگوار ہے۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل نجومی تھا۔ جب لوگ نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات جو ستاروں کو دھیان سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ملک ختنہ والوں کی بادشاہ کا ظہور ہو گئی ہے۔ دربار کے لوگوں نے جواب دیا کہ ختنہ تو یہودی کراتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ختنہ نہیں کراتا، لیکن آپ کو ان کا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اپنی سبھی عملداروں کے بڑے بڑے شہروں میں حکم بھجوا دیجیے کہ جہاں جہاں یہودی ہو قتل کر دیے جائے۔ یہ لوگ اسی بات چیت میں لگے ہوئے تھے کہ غسان کے بادشاہ کا ایلچی ہرقل کے پاس آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی۔ ہرقل نے سب حالات پوچھنے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ معلوم تو کرو ان کا ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ ختنہ کرائے ہوئے ہے۔ پھر ہرقل نے عام عربوں کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی ختنہ کراتے ہیں۔ ہرقل کہنے لگا کہ یہی اس قوم کے بادشاہ ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے رومیوں کے حاکم کو لکھا اور خود ہم سے روانہ ہو گیا۔ رومیوں کا حاکم بھی نظم میں ہرقل کے برابر ہی تھا۔ ہمس پہنچنے سے پہلے رومیوں کے حاکم کا جواب آ گیا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہرقل کے ہی خیال کا ہے اور اس کی بھی یہی رائے ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے سبھی بڑے بڑے لوگوں کو ہمس کے شاہی محل میں بلایا اور دروازے کے راستے
راستے بند کر کے منہ کھڑکی سے نکال کر کہنے لگا، اے روم کے گروہ، کیا تم کو بھلائی کے راستے کی خواہش ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ہے تو اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، کی بات مان لو۔ لوگ یہ سن کر جانوروں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن دروازے بند تھے۔ ہرقل نے جب لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو ان کے ایمان سے مایوس ہو کر کہنے لگا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اصل میں تمہارا مذہب پر جمے رہنے کو آزمایا تھا، جو مجھے معلوم ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سن کر سجدہ کیا اور ہرقل سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی یہ آخری حالت تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز کو ٹھیک ٹھیک پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے، اور مہاجر وہ ہے جو خود۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا اسلام یعنی مسلمان اچھا ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان حفاظت سے رہ سکے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا، بہترین اسلام یہ ہے کہ تم جان پہچان اور اجنبی لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے واجل دین اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی حدیث روایت کی گئی ہے کہ لیکن آخر میں والناس اجمعین کا لفظ زیادہ ہے، یعنی اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں موجود ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، جس کسی سے دوستی ہو صرف خدا کے لیے ہو، کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں گرائے جانے کو برا جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایمان کی پہچان ہے، اور انصار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے ان شرطوں پر بات کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گے، چوری اور زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، کسی پر اپنی طرف سے کھلی ہوئی تہمت رکھو گے، پھر نیک کام سے نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا اجر خدا پر ہے، اور جو شخص ان چیزوں میں سے کسی چیز کو کرے گا اور دنیا میں اس کو سزا دے دی جائے گی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور اگر کسی نے ذکر کیے گئے کام کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو چھپا لیا اور وہ خدا کے حوالے ہے، چاہے معاف فرمایا اور عذاب دے۔ راوی بیان ہے، ہم نے اس پر حضور کی بات کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جبکہ آدمی اپنی بکریاں پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں پر لیے پھرے گا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچائے رکھ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو حکم دیتے تو صرف اتنا جتنا ان کی طاقت میں ہو۔ لوگ کہتے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی طرح تو ہے نہیں، کیونکہ آپ کو زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں، ہم کو زیادہ اعمال کی ضرورت ہے۔ آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہوتے، یہاں تک کہ غصے کا اثر آپ کے چہرے پر ظاہر ہونے لگتا، پھر فرماتے، میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور تم سے بڑھ کر خدا کو جاننے والا ہوں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال دو۔ یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوزخ سے نکالے جائیں گے اس وقت ان کے بدن سیاہ ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا جس سے وہ اس طرح اگیں گے جس طرح سیلاب کے کنارے دانہ اگتا ہے۔ دیکھو سیلاب کے کنارے جرد دانہ بیچ بیچ میں تر و تازہ اگتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کرتے سینے تک اور کچھ کے اس سے بھی کم ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ وہ اس کو کھینچتے ہوئے چلتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا انجام بتایا؟ فرمایا دینداری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ایک انصاری شخص کی طرف سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا جس ذکر کو چھوڑو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے مقابلہ کرو تاکہ وہ اس بات کے قائل ہو جائے کہ خدا کے سوا اور کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز ٹھیک پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو مجھ سے اسلام کے حق کے سوا اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے اور پھر ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ یہ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا مقبول حج۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت حضور نے ایک جماعت کو کچھ بھیٹ کیا اور ایک شخص کو چھوڑ دیا۔ یہ شخص مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کو حضور نے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے تو خدا کی قسم وہ مومن معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا مومن نہ کہو بلکہ مسلمان کہو، کیونکہ ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے، خدا کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اسلام کو لوگ جان سکتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے وہی بات دوبارہ عرض کی، حضور نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا کی قسم میں تو اس کو مومن جانتا ہوں۔ فرمایا مومن نہ کہو بلکہ مسلمان کہو۔ میں خاموش ہو گیا، بلکہ مجھ سے رہا نہ گیا تو پھر کچھ دیر بعد وہی بات پھر عرض کی اور حضور نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا سعد میں کبھی ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہوں کہ ان سے زیادہ مجھے دوسرے لوگ محبوب ہوتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا ان کو دوزخ میں نہ ڈال دے، یعنی کچھ نہ ملنے کی وجہ سے یہ اسلام سے پھر جائے اور دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی جو نافرمانی کرتی تھی۔ عرض کیا گیا کیا خدا کی نافرمانی کرتی تھی؟ فرمایا شوہر کی نافرمانی کرتی تھی اور احسان کا انکار کرتی تھی کہ اگر تم عمر بھر ان کے ساتھ احسان کرو اور ایک بات تم سے ان کو ناگوارا گزرے تو کہنے لگتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی نیک سلوک نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص سے میری گالی گلوچ ہوئی، میں نے اس کو ماں کی گالی دی۔ اس پر حضور نے فرمایا ابو ذر کیا تم نے اس کو ماں کی گالی دی ہے؟ تم میں جاہلیت کی ہے، تمہاری خدمت کرنے والے تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، اس لیے جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے، اور ایسے کام کے لیے اس کو تکلیف نہ دو جو اس کے بس کا نہ ہو۔ اگر اس سے ایسا کام کرو تو اس میں اس کی مدد کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہم میں سے تو کسی نے ظلم نہیں کیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں بھڑ جائے تو قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو خطا کرنے والا ہے، لیکن مقتول نے کیا خطا کی ہے؟ فرمایا، وہ اپنے مقابلے کے مسلمان کے قتل کرنے کی حرص کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 پہچانیں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے۔ نمبر 2، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جس شخص میں 4 باتیں ہو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک بات ہو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب فائدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ نمبر 4، جب جھگڑا ہو تو گالیاں بکنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی خواہش کے لیے قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اللہ پر ایمان اور رسول پر تصدیق کے سوا اور کسی چیز نے اس کو گھر سے باہر نہ نکالا ہو تو خدا نے اس کے لیے طے فرما دیا ہے، یہ تو ثواب کا اجر اور غنیمت دے کر اس کو اصل درہم واپس کروں گا یا اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اگر مجھ کو اپنی امت پر بوجھ ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں مجاہدین کے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا اور اس کو پسند کرتا کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر مارا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر مارا جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی خواہش کے لیے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے مجھ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اگر وہ ہم پر یہود نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ میں نے کہا کہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے کہا ہم بھی اس دن اور اس جگہ کو جانتے ہیں جبکہ حضور پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ جمعہ کے دن اس وقت اس مقام میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ دن مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک نجاری حاضر ہوا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہم کو اس کی آواز کی بنبناہٹ تو سنائی دیتی تھی مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ جب وہ پاس آیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے عرض کیا، کیا مجھ پر ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن تم اگر نفلیں پڑھو تو خیر۔ پھر آپ نے فرمایا، اور رمضان کے روزے بھی ہیں؟ اس نے عرض کیا، کیا مجھ پر ان کے سوا اور روزے بھی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، اگر یہ کہ تم نفلی روزہ رکھو تو خیر۔ روایت کرنے والے کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ شخص پیٹھ پھیر کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ خدا کی قسم، نہ اس پر زیادتی کروں گا نہ کمی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو اس کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور جنازے کے دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا، ہر قرات احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، اور جو شخص نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے گا وہ 1 قرات لے کر واپس آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ حضرت عبادہ بن سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی خبر دینے کے لیے مکان سے نکلے۔ 2 مسلمان باہر جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو شب قدر کی خبر دینے نکلا تھا، لیکن فلاں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لہٰذا وہ اٹھا لی گئی اور امید ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، اس کو 27ویں، 25ویں، 19ویں تاریخوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی خبر دینے کے لیے مکان سے نکلے۔ 2 مسلمان باہر جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو شب قدر کی خبر دینے نکلا تھا، لیکن فلاں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لہٰذا وہ اٹھا لی گئی اور امید ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، اس کو 27ویں، 25ویں، 29ویں تاریخوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے آئے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم خدا پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسول پر دل سے یقین رکھو اور مر کر زندہ ہونے کو سچ جانو۔ اس نے عرض کیا، اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اسی کی عبادت کرو، نماز ٹھیک پڑھو، زکوٰۃ کا فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، خوبی کیا ہے؟ فرمایا، خوبی یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، قیامت کب ہوگی؟ فرمایا، جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہاں، میں تم کو اس کی نشانی کی جانکاری دیتا ہوں، جب باندی اپنے مالک کو جنے گی، جب اونٹوں کے چرواہے اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ تلاوت کی۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، اس کو واپس بلاؤ، لیکن لوگوں کو وہ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے بیچ شبہ کی چیز ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو شبہات سے بچتا رہا اس نے دین و آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ اس جانور کی طرح ہے جو چراگاہ باڑے کے آس پاس چلتی ہے۔ بہت ہے کہ ممکن ہے کہ اس باڑے میں گر جائے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بادشاہ کے قانون ٹھیک کا ایک باڑا ہوتا ہے، اور خدا کا باڑا منع کی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سب طرح عبادت کرو، گویا خدا کو دے گیا تو سب بدن اگر یہ مرتبہ حاصل ہو تو سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا تو آپ نے فرمایا خوش آمدید، تمہارے لیے نہ تم رسوا ہو نہ شرمندہ۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمارے اور حضور کے بیچ مجر خاندان کے کفار جاہل ہے، اس لیے ہم اس ماہ حرام کے سوا اور جو حاضر ہو نہیں سکتے، آپ ہم کو ایسی ٹھیک بات بتا دیجئے کہ ہم اپنے اور لوگوں کو اس کی خبر دے دے اور سب جنت میں داخل ہو سکے، یعنی آخرت میں ہماری نجات ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے شراب کے بارے میں پوچھا۔ حضور نے ان 4 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور ان 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ ان کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا، نماز ٹھیک پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینے کا حکم دیا، اور فرمایا تم جانتے ہو کہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان اس بات کی گواہی دینے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جن چار چیزوں سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ ختم، روگنی سبز کھڑے میں، وبا، کدو کی توبی میں، تعبیر، کھودی ہوئی لکڑی میں، اور مجفت رال کے پالش کیے ہوئے گھڑے میں پانی یا نابج کھجور کو پانی میں بھگا دینا، جو دینے سے جو شربت بنتا ہے ڈال کر پینے سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا ان کو یاد کر لو اور اپنے لوگوں کو اس کی جانکاری دو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی اپنے گھر والوں، بیوی بچوں پر نیک نیتی اور ثواب کی امید سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی بھلائی کرنے کی بات۔ حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں حضور کی اسلام پر بات کرتا ہوں۔ آپ نے ہر مسلمان کی بھلائی کی بھی شرط لگائی اور میں نے ان شرطوں پر بات کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں کے سامنے حدیث بیان فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا قیامت کب ہوگی؟ برابر حدیث بیان کرتے رہے۔ کچھ لوگ نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن تو لیا ہے مگر آپ کو ناگوار ہوا۔ کچھ کا خیال تھا کہ حضور نے سنا ہی نہیں، اور جب آپ بات ختم کر چکے تو فرمایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا جب امانت ختم ہونے لگے تو قیامت کا انتظار رکھو۔ دیہاتی نے عرض کیا امانت کا ختم ہونا کیسا؟ فرمایا جب دین کا کام ایسے لوگوں کے سپرد ہو جو اس کے پہل نہ ہو تو قیامت کا انتظار کرو۔